اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم ایک جیسی عمر کے نوجوان تھے۔ ہم 20 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان اور نرم دل تھے۔ چنانچہ آپ کو خیال ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں کی ملاقات کے مشتاق ہو گئے ہیں، تو آپ نے ہم سے پیچھے چھوڑے ہوئے ہمارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، تو ہم نے آپ کو ان کی تفصیل سے آگاہ کیا، جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلے جاؤ اور وہیں رہو اور ان کو بھی دین کی باتیں سکھاؤ اور انہیں بھلائی کا حکم دو، اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت میں۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ بخاری و مسلم۔ اور بخاری شریف نے اپنی ایک روایت میں اس میں اضافہ کیا ہے کہ اور اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فائدہ پہلا، اس میں ایک تو نوجوانوں کے علم دین حاصل کرنے کا شوق کا بیان ہے، جس کے لیے انہوں نے گھر بار چھوڑ کر سفر کیا، جس سے معلوم ہوا کہ علم کے لیے اگر سفر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے بچا نہ جائے۔ دوسرا، استاد یا منتظم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ طالب علم کے حالات سے آگاہ رہے اور اس کے مطابق صحیح قدم اٹھائے اور ہدایت دے۔ تیسرا، جن کو دین کا علم اور شعور حاصل ہو جائے ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو بھی دین سکھائیں جو دینی علوم اور دین سے ناواقف ہیں۔ چوتھا، پورے شوق اور خلوص دل سے بھلائی پھیلانے اور برائی مٹانے کا فریضہ ادا کریں۔ پانچواں، نمازوں کے لیے اذان کا اہتمام ضروری ہے۔ چھٹا، رہبر کی وشیشتاؤں میں سب برابر ہوں تو پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کا حقدار ہے۔ امامت کی خاصیتوں میں سب سے پہلی خاصیت قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھنا، دوسرے نمبر پر قرآن اور حدیث کا علم ہے، یعنی جو سب سے اچھا قاری ہو وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اس کے بعد جو بڑا عالم ہو وہ ہے۔ ساتواں، امامت کی ان ہدایت کا مطلب ہے کہ ہر جگہ اور ہر وقت اذان دے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، مدرسہ ہو یا تجارتی سینٹر، سفر ہو یا گھر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے بارے میں اجازت مانگی تو آپ نے اجازت فرما دی اور فرمایا، اے میرے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہو، یعنی یہ کلمہ ساری دنیا سے بڑھ کر میرے لیے اچھا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، اے میرے پیارے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح۔ فائدہ، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، یہاں اس کی قبولیت کے لیے لائے ہیں کہ دوسروں سے دعا کی درخواست کی جائے، چاہے خود درخواست کرنے والا علم و شرف اور نیکی و بزرگی میں زیادہ اونچا عہدہ رکھتا ہو۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا بھی اظہار ہے کہ اپنے ایک امتی اور مرید سے دعا کی درخواست فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔